جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ جیسے کوئی بھی مرد چھپے راز کو دیکھ باولا ہو جائے۔ میں اسے احساس دلائے بنا کچھ دیر چپ کھڑا رہا۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر ہونٹ پھیرے اور بولی، ادھر مستریوں نے رول مارا مجھے۔ بھوک سے میری جان نکلنے والی ہے۔ چلو کسی ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں۔ محافظ کو وہیں سائٹ پر چھوڑ کر ہم دونوں نکل گئے۔ تمہیں نظر بد نظر پر یقین ہے کیا؟ عاشی نے عجیب سوال کیا۔ سنا ہے لیکن آج تک سوچا نہیں کیوں؟ ایسے ہی پتا ہے تمہار جسم بڑا لشکا نظر آتا جیسے نئی گاڑی کی لشکار۔ نظر نہ لگ گئی ہو میری میں بے ساختہ ہنسا اور بولا، آپ کی نظر نہیں لگتی مجھے۔ لو، میری کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ اپنی ہو دوست کہا آپ کو۔ میں نے اس کی طرف رخ پھیر کر قدرے جھک کر کہا۔ وہ بے ساختہ کھڑکی کی طرف سمٹی اور بولی، اچھا جی۔ دوستی کہنا آسان بات ہے، نبھانا مشکل۔ اس نے اردو پنجابی مکس زبان میں کہا، ابھی بھی ثبوت باقی کیا۔ ہر میدان میں آپ کا ساتھ دیں گے جیسے زیبا کا ساتھ دیا۔ اچھا، اس نے چمک کر کہا۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتانا ہے؟ اس نے اپنی بڑی آنکھیں مٹکا کر کہا۔ ہاں پوچھو، میں سچ بولتا ہوں ہمیشہ۔ اس نے ہنکارا بھرا، ہمیشہ؟ اور بولی، تمہارا زیبا کے ساتھ یارانہ ہے یا بس دوستی ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، صرف دوستی ہے، اسے یارانہ کیا کرنا۔ کیا مطلب؟ اس نے تنک کر کہا، اچھی بھی ہے۔ ہاں کافی ڈیشنگ ہے زیبا جی، لیکن میری پسند ایسی نہیں۔ تو تمہاری پسند کیسی ہے؟ عاشی نے تجسس سے کہا، یہ میری پسند کی عورت ہنس مکھ کے ساتھ ساتھ میرے جوڑ کی ہو تب اس کے ساتھ یاری لگانی۔ جو یار کو سنبھال بھی لے، میں نے زمانی انداز میں کہا۔ وہ کھنسا سی گئی اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی، کیسے سنبھالنا؟ مطلب کہ برابر کا جوڑ، برابر کا قد، برابر کی شدت، سمجھو پوری رن ہو۔ میں بلا جھجک بولتا گیا۔ بڑے مستورے ہو تم، لگتے معصوم سے ہو، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ بس کیا کریں، یاری ہو جو دشمنی، برابر کا جوڑ ہو۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو، آبانوں میں باہیں، جو برابر کا ہونا چاہیے۔ میری باتوں نے اسے قدرے شرما ہی دیا۔ اچھا چل چپ کر، واقعی پھر تیرے جوڑ کی زیبا نہیں۔ بس جی، ہماری قسمت میں بس دوستی ہے، یاری نہیں۔ ہائے، عاشی نے جھٹ بات ٹوکی، ایسا نہیں کہتے، کیا پتا کوئی تمہارے جوڑ کا ہو اور تمہیں پتا نہ ہو۔ لو جی، جب مجھے پتا نہ ہو تو فائدہ؟ وہ کچھ چپ سی ہوئی اور بولی، چلو لبے نہ آن تیرے جوڑ دی۔ انہی باتوں میں کھانا کھایا۔ جوان کی بچی آدھا سیر مٹن کڑھائی کھا گئی اور میں حیرت سے بس دیکھتا رہ گیا۔ کھانے کے بعد میں اسے لیتا شاپنگ مال لایا اور کہا، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، اب بھی آئیں؟ نہ میں نہیں آنا ادھر۔ کیوں، کچھ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ؟ سخت واہیات لوگ ہیں یہ، اس نے تپ کر کہا۔ ایک بار میں اپنے بندے کے ساتھ آئی تھی یہاں کے 2-4 سیلز مین ہمارا مذاق اڑانے لگ پڑے۔ ہیں؟ مذاق کیسا؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے اتنی خوبصورت مٹیار دیکھ کر۔
बताती हूँ क्यों बनाया मजाक ये देख। आशी ने पर्स खोला और अंदर प्लास्टिक कोर में शनाख्ती कार्ड के नीचे प्लास्टिक से एक फोटो निकाल दिखाई। ये किसी पार्क की फोटो थी, कुछ साल पुरानी। आशी गोटे वाली शलवार कमीज में पूरे जोबन पर, और उसके साथ इसकी कमर तक आता इसका मियाँ। कलफ लगे कपड़ों और नाटी कद पर मूंछें। कम अज कम आशी के साथ वो नहीं जच रहा था। मैंने इसकी डबडबाई आंखों को देखा और कहा, परेशान न हो, कौन सा उन्हें तुम्हारी शक्ल याद है, और आज तो तुम्हारे साथ बराबर के कद का परफेक्ट जोड़। मैंने इसे आंखसी मारी। बदतमीज, इसने हंस कर कहा, चल चलीं। हम नीचे उतर कर आगे बढ़ने लगे। आशी का रोब और शख्सियत ऑटोमेटिक डोर से गुजर कर हम मॉल में दाखिल हो गए। ये देखें, मैंने सामने लगे दीवार गिर शीशे की तरफ इशारा किया। हम दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते नजर आ रहे थे, और आशी का सर मेरे कंधे से हल्का ऊपर था। दोनों साथ चलते, चूड़ियां फिल्म के मुअम्मर राना जैसा शहरी मुंडा और साइमा जैसी जुटी लग रहे थे। इस बार भी सेल्समैन और इक्का दुक्का लोग देख रहे थे, लेकिन इस बार इनकी निगाहों में आशी के लिए तफाखुर और मेरे लिए जलन थी। सबकी नजरें इस जुटी पर थीं, और ये तब्दीली आशी नोट कर रही थी और मैं भी नोट कर रहा था। आशी साथ चलते बार बार दुकानों के शीशों में बराबर साथ चलते देखती जाती, इसका शाना मेरे साथ टकराता। मैंने अल्फाव मस्ती की और कहा, इस दिन ये आपका मजाक उड़ाए थे ना? हाँ, लेकिन मुंह से बोल कर नहीं, तंजिया नजरों से। वो इस दुकान वाला तो हंसा भी था। अच्छा तो बस देखती जाना। मैंने इसका हाथ पकड़ा और बिल्कुल शादीशुदा नवीले जोड़ों की तरह इसे साथ साथ लगाए दुकान के अंदर दाखिल हुआ। अंदर मौजूद सारे सेल्समैन जैसे शशदर थे। जुटी का रोब तो था ही था, बाली के लश्कारे भी कम नहीं थे। आशी ने इंतहाई नखवत से जानबूझकर काफी कपड़े फैला कर देखे। बेचारा सेल्समैन थान खोल खोल दिखाता रहा। आशी देखती और मुझे बोली, यहाँ कुछ काम की चीज नहीं जी उठी यहाँ से। बाजी रुकी तो सेल्समैन ने जल्दी से मुदाखलत की। चुप कर तो रुकी। वो आशी ने इसे डांटा, डेटा, और कमियनी हंसी हंसते मुझे लिए बाहर आ गई। इस दिन काफी लोगों की शामत आई, हता मुझे भी इसने वहां से कुछ नहीं लेने दिया। वापसी पर इसी दीवार गिर शीशे के सामने रुकी और बोली, कितना सोहना लग रहे हैं ना दोनों बराबर के। एक वो है, साथ निकलो तो तमाशा बने। चल कोई गिल नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम तो हो लेकिन तुम मेरे शौहर थोड़ी हो। आशी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, हाँ शौहर नहीं यार तो हो ना। मैंने खिड़की के पास झक कर कहा। वो थोड़ा सा पजल हुई और बोली, अल्फाव यार। मैं कब कहा तुम यार हो? जिस दिन मेरा दिल माना तब यार बनूंगी। चल अब हम ऐसे ही मजाक में बातें करते। जब साइट पहुंचे तो बेचारे बॉडीगार्ड ने सिक्का सांस लिया। शाम के साए फैल रहे थे जब हम साइट से निकले। लाहौर कसूर रोड के रश से निकलते निकलते काफी अंधेरा फैल गया। जब हम गांव वाली सड़क के करीब पहुंचे, मैंने गाड़ी सिंगल रोड पर उतारी। जैसे ही हम सिंगल सड़क पर उतरे, मेरी हिस्सियात ने मुझे किसी अनजाने से खतरे का अलार्म दिया। अजीब सी बेचैनी सी।
اس سے پہلے کہ میں اس پر غور کرتا کسی سے ذکر کرتا، اچانک کھیتوں میں بنے کچے رستے سے گدھا گاڑی نکلی جس پر بھوسا لدا تھا۔ میں نے پھرتی سے بریک ماری، آشی کی سریلی چیخ نکلی، شاید اس کا چہرہ سیٹ کو لگا تھا۔ گدھا گاڑی آدھی سڑک پر اور آدھی پیچھے کھیتوں کی طرف جیسے پھنس گئی تھی۔ ریلی پر ایک 12-13 سالہ بچہ گدھے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا، لیکن گدھا جیسے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا گارڈ بڑبڑاتے ہوئے اترا۔ اس نے اپنی بندوق ریڑھی پر لدے بھوسے کے ساتھ رکھی اور ریڑھی کو جیسے دھکا لگانے لگا ہو۔ ادھر اس نے بندوق ریڑھی پر رکھی، ادھر اس 12-13 سالہ بچے نے بندوق کو ریڑھی سے اٹھا کر دوسری طرف اچھال دیا۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک جیسے بجلی چمکی۔ ریلی کی دوسری طرف کماد میں چھپے 3-4 نقاب پوش اسپیڈ سے ہماری طرف آئے۔ وہ پکے راہزن تھے۔ ایک نے آتے ساتھ ہی بندوق کا کندہ گارڈ کے منہ پر مارا۔ 2 مجھ پر اور 2 آشی پر بندوقیں تانے آ کھڑے ہوئے۔ ایک نے بڑھ کر کار سے چابی نکال لی، نکلو باہر۔ کون ہو تم؟ آشی نے تنک کر کہا۔ تمہارے عاشق کے قاصد ہیں چودھرانی، چل باہر نکل۔ یہ نہ سمجھنا ہمیں پتہ نہیں کون ہو تم۔ تم چودھرانی آشی ہو، چلو نکلو ورنہ۔ ہیں کیا ورنہ؟ میں باہر نکلنے کو لپکا تو اس کمبخت نے بندوق کا بٹ میرے ماتھے پر مارا، میرا تو جیسے سر گھوم گیا۔ انتہائی برے حالات تھے، مجبوراً ہم باہر نکلے اور وہ ہمیں گاڑی سے نکال کر کھیتوں سے گزارتے آگے لے جاتے، دوسری طرف سڑک تک لے گئے۔ 2 آگے 2 پیچھے، درمیان میں ہم 3۔ دوسری سڑک پر ایک بند ویگن کھڑی تھی، انہوں نے ہمیں ویگن میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی۔ میرا سر گھوم رہا تھا، میں نے آشی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا۔ یہ قادرے کے بندے ہوں گے لازمی، وہ آشی نے پھنسی آواز میں کہا۔ گاڑی کچے پکے رستوں سے گزرتی جانے کدھر جا رہی تھی؟ بالکل بند ڈیلیوری وین کی طرح کی یہ وین۔ آشی میرے سے قدرے فاصلے پر چپ بیٹھی، جانے کیا سوچ رہی تھی، اس کی فکر میں سمجھتا تھا۔ عورت کا اٹھایا جانا ایک ایسا داغ تھا جو کبھی نہ دھلتا۔ اس کے برعکس مرد کا اغوا اتنا حساس نہیں تھا۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد گاڑی کسی جگہ رکی اور دروازہ کھلا۔ چلو بھائی نکلو باہر۔ سب سے پہلے میں نکلا اور میرے پیچھے آشی تھی۔ سامنے بلب کی زرد روشنی میں قادرہ کھڑا تھا، اس کے آس پاس 4-5 بدماش کھڑے تھے۔ سب سے عجیب، قادر نے شلوار نہیں پہن رکھی تھی بلکہ قمیص کے اگلے پچھلے پلو کو باندھ کر گرا لگا کر 70 سا کیا ہوا تھا۔ او آئی میری بلبل، او آئی! او قادرے نے آشی کو دیکھتے ہی بھڑک ماری۔ آشی! صاف لگتا تھا وہ شراب سے فل ٹن ہے۔ ہم تینوں کو لیے وہ اندر ایک بڑے کمرے میں لے آیا اور آشی کے سامنے آ کر بولا، تیری ساری فوہے فاہے نکل جائے گی دیکھ۔ میں نے قسم کھائی تھی جب تک بیچ چوراہے تیری دھوتی کھول کر، تیری دونوں ٹانگیں بندوں سے کھلوا کر، کوڑے تیل میں لتر بھگو کر، جب تک نہ مارے تب تک شلوار نہیں پہننی۔ آہا! کڑوے تیل کا لتر ساری رات بھیگا ہوا سارا ماس کھینچ نکالتا ہے، جیسے گھوڑی لید کر کے نکالے تو بھی تو گھوڑی ہی ہے نا۔ قادرے کے ارادے سن کر جیسے ہم پر بجلی ٹوٹ پڑی، آشی لڑکھڑا سی گئی۔
قادر میری بات سن. چپ کر کمیانی چپ کر. تیری سننی تھی سنانی تھی لیکن اب نہیں، بس اب تو کل سویرے ساتھ والے گاؤں میں بھرے چوک میں تیرے لتر لگیں گے. اس سے پہلے سارے پنڈ نے تیرا سب اوکینا. سب نے اوکینا پھر بجنے ہیں لتر اور سارا سرخ ماس آنا ہے باہر. قادرہ اونچی آواز میں ہنسا. اس سے کچھ بھی ممکن تھا. چودرانی نے جو نیک نک ڈالا تھا وہ بمال السلام اضافے کے وصول کرنے کا وقت آ پہنچا تھا. لے کر کوڑا تیل تی لتر. اس نے آواز ماری. ایک چیلا بھاگتا ہوا تیل سے بھرے کنستر کو لے آیا. دوسرے گراشے گرگے کے ہاتھ میں چمڑے کا بنا بدنام زمانہ چھتر تھا. پنجاب پولیس والا چھتر جو جہاں پڑتا ہے ماس کھینچتا لے جاتا ہے. قادرے نے لتر کنستر میں ڈبوتی ہوئے کہا. اچانک وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہ تھا. میرے ساتھ کھڑا ہمارا گارڈ. اس نے اچانک جھپٹا مار کر ساتھ کھڑے اغوا کار کی بندوق چھیننے کی کوشش کی لیکن اغوا کار عین وقت پر پیچھے ہٹا. گارڈ اپنے منہ سیدھا آگے کو گرا. اس کی بہن کو گارڈ کی حرکت کو دیکھتے ہی اونچی گالی دی اور کندھے سے بندوق اتار کر اس نے 4-5 گولیوں کا برسٹ ہمارے گارڈ کو مارا. گارڈ 2 بار زمین سے اچھل کر ساکت. اس کا پھیلتا لہو کچی زمین کو سیراب کرنے لگا. آشی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب دیکھتی زمین پر بیٹھتی گئی. تم دونوں اسی کمرے میں رہو گے آج رات اسی لاش کے ساتھ. چل اوئے. کنستر تی لتر اٹھا. کل سویرے بھرے چوک میں یہ لتر سارا پن اور جس نے کی مستی اس کو اس کے ساتھ لمبا لٹا دینا سمجھے. قادرے نے گارڈ کی لاش کی طرف اشارہ کیا اور دروازہ بند کر باہر سے تالو لگواتا جانے کدھر گیا. بند کمرہ رات تازہ لاش میں اور چپ کچے فرش پر بیٹھی آشی. ہر طرف ہو کا عالم تھا. قادرے کو گئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا. آشی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے چپ بیٹھی تھی. مقتول گارڈ کا بہتا خون جم چکا تھا. میں کھسک کر آشی کے پاس گیا اور ہولے سے کہا آشی جی. آشی جیسے گہرے خیالوں سے چونکی. اس نے میری طرف دیکھا. اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا. بالی یہ آشی نے اٹک کر کہا. اسے دلاسا دینے کی ضرورت تھی حالانکہ میں خود اس موقع پر کافی پریشان ہو چکا تھا. جانے ہم کہاں تھے اور قادرے سے کسی رعایت کی امید بھی نہیں تھی. میں نے آشی کا ہاتھ تھاما اور ہلکا سہلا کر کہا پریشان نہ ہو کچھ بہتری ہوگی. آشی سسک کر بولی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت برے پھنس گئے. کچھ نہیں ہوگا ہمت رکھیں. وہ آشی جیسے چیخی کیسے نہیں ہوگا. تم نے سنی نہیں اس کی باتیں. میں تو جیتے جی مر جاوی گی بالی اگر ایسا کچھ ہو گیا. آشی سچ کہہ رہی تھی. کسی بھی عورت کے ساتھ ایسی حرکت اسے مارنے سے بدتر تھی. لیکن کیا ہو سکتا تھا. میں کوشش کروں گا اس سے بات کرنے کی. شاید ابھی غصہ میں تھا. کیا پتا صبح کوئی حل نکل آئے. نہیں. اس نے جیسے شلوار اتار کر قسم کھائی ہے. اب وہ ضرور کرے گا. میں جانتی ہوں بہت ضدی خاندان ہے یہ. میں آشی کو حوصلہ دے رہا تھا لیکن سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس مصیبت سے نکلیں کیسے. آشی سسکتے سسکتے چیخنے لگے. وہ چپ کر باندر کی بچی.
باہر سے کسی پٹھان اغواکار کی آواز آئی، چپ کر ورنہ کوڑے تیل سے ہم تمہاری مارے گا۔ آشی جیسے سمٹ کر میرے ساتھ آ لگی۔ اس کا لرزتا جسم میرے ساتھ لگا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے سوائے ترس کے اور کوئی خیال تک نہیں آیا۔ میرا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی پینا ہے مجھے، آشی نے میرے ساتھ لگے لگے جیسے سرگوشی سی کی۔ میں اس کے پاس سے اٹھتا دروازے تک آیا اور دروازے کو کھٹکھٹا کر کہا، "اوئے! کوئی ہے؟"